وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إيادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعديل ولا تمثيل. المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى. اللہ کے قرآن میں تقریباً 17 آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اس میں سب سے بہتر راستہ جو ہے اور سب سے محفوظ راستہ جو ہے اور سب سے اسلم اور اقوم راستہ جو ہے، جس پہ سلفن و خلفن اہل سنت والجماعت ہیں، سلف صالحین ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن پاک میں ہیں یا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں نہ تو کسی قسم کی تحریف ہو، نہ تعویل ہو، نہ تکییف ہو، نہ تمثیل ہو. یعنی اللہ نے بڑی اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسے یہاں اس کی صفت استوا علی العرش ہے، اسی طرح اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ جس دن پروردگار عالم اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے اور سجدے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ مبارک جو ہیں وہ کھلے ہیں. اسی طرح فسمى وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کر کے بندے نے نماز پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ مبارک ہے. تو ان تمام صفتوں کا بحث میں پڑھنے سے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پٹڑیوں سے ہٹ گئے اور اللہ معاف کرے گمراہیوں کے غار میں گر گئے. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس کو اسی پر رہنے دیں اور کوئی تعویل نہ کریں، نہ تمثیل، نہ تکییف، نہ تحریف، نہ تعطیل، نہ تشبیہ. جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو لائق ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو اس کا کیا معنی ہے؟
فرمایا الاستواء معلوم، کہ استوا پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو فرمایا، والکیف مجہول، لیکن کیفیت ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہم کیفیت میں بحث نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس بارے میں سوال بھی نہ کرو، کہ بس نؤمن باللہ بذاتہ وباسمائہ وبصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تکییف ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تمثیل۔ تو اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اسی طرح اس کی صفات جو ہیں وہ بھی بے مثل ہیں، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی۔ اس لیے مفسر نے فرما دیا کہ تقدم الکلام علی ذلک، اس مسئلے پر میں نے سورۃ الاعراف میں بڑی بحث کی ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ جگہ دیکھ لے، اب بلا ضرورت اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مسئلہ کے اصل میں یعنی جو صحیح راستہ ہے، طریقۃ السلف ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ سے لے کر خلف تک، وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے قرآن و سنت میں ہے ہم اس کی نہ تو تکییف کریں گے، نہ تمثیل کریں گے، نہ تعطیل کریں گے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری الجمیع ملکہ وفی قبضته وتحت تصرفه ومشیته وارادته وحکمه وهو خالق ذلك ومالكه وإله لا إله إلا هو لا إله سواه ولا رب غيره۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو اس کے درمیان میں ہے اور جو تحت الثری میں ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الجمیع ملکہ، سب اس کا ملک ہے اور ملک ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے ارادہ اور حکم میں ہے۔ وہو خالق ذلک، اور سب کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، اور سب کا الہ بھی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا رب غیرہ، اور جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ تو تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، آسمان ہوں، زمینیں ہوں، آسمانوں کی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، یا جو اللہ کی قدرت سے زمینوں کے نیچے سب اللہ کا۔ اس لیے کہیں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور کہیں فرمایا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور کہیں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے تصرف و مشیت میں ہے، جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، وہ چاہے تو عالم کو پیدا فرما دیں، وہ چاہے تو عالم کو فنا کر دیں، وہ چاہے تو آسمانوں کو بلند کر دیں، وہ چاہے تو آسمانوں کو زمینوں پہ گرا دیں، وہ چاہے تو پہاڑوں کو زمین کے جمانے کے لیے میخیں بڑھا دیں، اور وہ چاہے تو انہی پہاڑوں کو ہوا بنا کے اڑا دیں، کیونکہ سب کچھ اسی کے ملک کے اندر۔ وما تحت الثری کا کیا معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یعنی 7 زمینوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب بھی دنیا نے جدید علوم کے ذریعے سے بڑی بڑی ڈرلنگ کی ہے، یعنی زمین کے نیچے دیکھا ہے، تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک حد ہے، اس پر پہنچنے کے بعد ہماری تمام مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آگے ایک غلاف حجری ہے، ایک ایسا پتھر کا غلاف ہے جس میں کوئی دنیا کی مشین بھی مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا وما تحت الثری، قال محمد بن کعب ما تحت الارض السابعہ، 7 زمینوں کے نیچے
وقال الأوزاعي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض. ان سے پوچھا گیا حضرت کعب سے کہ اس زمین کے نیچے کیا؟ فرمایا الماء، اس کے نیچے پانی ہے. وقیل وما تحت الماء قال الارض. پوچھا کہ اس پانی کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا زمین ہے. وما تحت الارض قال الماء. قیل وما تحت الماء قال الارض. قیل وما تحت الارض قال الماء. قیل وما تحت الماء قال الارض. قیل وما تحت الارض قال الماء. قیل وما تحت الماء قال الارض. قیل وما تحت الارض قال الصخرة. قیل وما تحت الصخرة قال ملك. قال وما تحت الملك قال حوت معلق طرفاه بالعرش. وقیل وما تحت الحوت قال الهواء والظلمة وانقطع العلم. یعنی حضرت کعب سے جب پوچھا گیا کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا پانی. انہوں نے پوچھا پانی کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا زمین. تو اسی طرح جب 7 زمینوں پہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا الصخرہ. تو اس کے نیچے وہ پہاڑ ہے جس کا یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ غلاف حجری ہے، یعنی کوئی پتھری یا ایک پردہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس پتھر کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ملک، فرشتہ ہے. قال وما تحت الملک، اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا حوت، ایک مچھلی معلق طرفه بالعرش، جس کے کنارے، جس کے پر جو ہیں وہ عرش سے جڑے ہیں. قیل وما تحت الحوت، اس کے نیچے پھر کیا ہے؟ فرمایا الہواء، ہوا ہے، اندھیرا ہے. وانقطع العلم، اور اس کے بعد ہمارا علم ختم ہو گیا. اس کے نیچے اللہ جانتے ہیں کہ اور کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ملک اور ملک ہے کہ وہ مالک بھی ہیں اور مالک الملک بھی ہیں، وہ خالق بھی ہیں، اور یہ ساری مخلوق جو ہے اسی کے ملک میں ہے اور ذرہ ذرہ ان کے علم میں ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبيد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا امي قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الله بن سلمان عن دراج بن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارضين بين كل ارض والتي تليها مسيرة 500 عام. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ زمینوں کے درمیان میں بھی فاصلہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، کیونکہ جن باتوں کو اللہ کا قرآن یاد رکھے یا قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں نہ کھولا جائے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم بھی بحث میں نہ پڑو. ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے خود مبہم رکھا ہے مبہم چھوڑ دو. کیوں؟ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ بیان کر دے. تو جن چیزوں کو اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا اس کے بارے میں بلا وجہ تحقیق میں نہ پڑے. اب دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں کئی واقعات بیان کیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کتنا بیان فرمایا، الف سے لے کر یہ تک. لیکن جہاں اخوت یوسف کے بھائی، اب بھائیوں کی اللہ نے تفصیل قرآن میں نہیں بتائی کہ بھائیوں کا نام کیا تھا، ان میں بڑا کون تھا، چھوٹا کون تھا، درمیانہ کون تھا. جب اللہ نے نہیں بتائی تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ مقصد تو ایک بیان ہے نا کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اتنا بڑا واقعہ ہوا. بس اب بھائی کون ہیں، کیا نام ہیں، اب بحث میں پڑھیں گے اور پرانی کتابوں کی روایات اسرائیلیہ کے سہارے سے نام نکالیں گے کہ نام یہودا تھا اور بنیامین تھا اور فلاں تھا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اللہ کا قرآن ہی نہ بتلائے تو ہم کہاں سے بتلا سکتے؟ اسی طرح بہت سارے بات اللہ نے فرمایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. اب کوئی نہیں پتا کہ اس کا نام زلیخا تھا، اس کا نام راعیل تھا. یہ تو لوگوں نے مشہور کر دیا یوسف زلیخا اور یوسف زلیخا. اللہ عالم اس کا نام زلیخا تھا بھی کہ نہیں تھا. لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں یوسف زلیخا کے نام سے، حالانکہ قرآن نام نہیں لیتا ہے. قرآن نے فرمایا عزیز کی بیوی. اب اس کا نام کیا ہے اللہ عالم. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام زلیخا ہے، نہ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام راعیل ہے، اور نہ ہمیں کسی کی بیوی کے نام سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردہ ڈالا ہے، اسم پہ بھی پردہ ہے اور جسم پہ بھی پردہ ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے صرف جسم کا پردہ نہیں، نام کا بھی پردہ ہے کہ اس کا نام بھی بلا وجہ نہ کہا کرو، نام بھی لوگوں کو نہ بتایا کرو، کیونکہ نام سے ہی بڑے بڑے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے بہرحال یاد رکھو، جو چیز قرآن بیان کر دے آمنا اور صدقنا، جس چیز کو قرآن خود نہ کھولے مانا اسی میں حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی میں حکمت ہے، اس چیز کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی ہمیں نہیں. اب اللہ نے بیان فرما دیا جعلنا فی السماء سقفا، جعلنا السماء سقفا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج. تو ٹھیک ہے، بروج ہے قرآن کہتا ہے. اب ہم بحث میں پڑھیں گے اس برج کا نام یہ ہے، یہ زحل ہے، یہ جناب مشتری ہے، اور یہ فلاں بلا وجہ بحث ہے. یہ ایسے ابحاث ہیں لا داعی تحتہ، جن کے بعد کے بعد خلاصہ کوئی بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ بیان فرما دیتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو مبہم رکھا ہے تو آپ بھی مبہم رکھیں. اسی لیے اب زمینوں کی بات، اللہ نے فرمایا زمین ہے، اللہ نے فرمایا 7 زمینیں بس آمنا اور صدقنا، اللہ نے فرمایا 7 آسمان ہیں آمنا اور صدقنا. اب ہم بحث میں پڑھیں کہ پہلا آسمان جو ہے اس کا کیا شکل ہے، اور دوسرے کی کیا ہے، اور تیسرے کی کیا ہے. تو یہ ایسی ابحاث ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں چلے گا. اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ ضرور بیان فرما دے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ستارے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کے ذمہ قرآن نے 3 کام لگائے ہیں. ایک تو فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے، ہم نے ستارے سجا کے مزین کر دیا ہے اور روشنی کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو اللہ نے ایک وجہ اس کی یہ بتا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے کہ جب کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب بن کے مارا جاتا ہے، اور یا وہ مر جاتا ہے یا وہ پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے دوسرا کام یہ ہے. اور تیسرا کام اللہ نے فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ نے فرمایا میں نے ستاروں کو تمہارے راستے تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. کہ اندھیری رات ہے، بندہ بھٹک گیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ تو دیکھے گا بھی ہاں خطب ستارہ ادھر ہے، زمانہ یہ ہے کہ مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے، شمال ادھر ہے، جنوب ادھر ہے. اس کے علاوہ اگر بحث میں پڑھیں گے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. وقال ابن ابي آدم حدثنا ابو عبد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن اياس قال حدثنا عبد الله بن سلمان الدواج عيسى بن هلال الصرفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارضين بين كل ارض والذي تليها، زمین کے درمیان مسیرت 500 عام والعلیا من اعلی ظاہرہ قد التقى طرفاه بالسماء، کہ مچھلی ہے اور مچھلی کے پر جو ہیں وہ آسمان پہ ملے ہیں. والحوت ولا صخرۃ والصخرۃ بيد فلك والثانیۃ سجن الريح، اور دوسری جو اللہ نے زمین بنائی ہے اس میں ہوا بند ہے. والثالث فيها حجارۃ جہنم، اور تیسری میں جہنم کے پتھر ہیں. والرابعۃ فيها كبريت جہنم، اور چوتھی میں جہنم کی آگ ہے. والخامس فيها حیات جہنم، اور 5ویں میں جہنم کے سانپ ہیں. والسادس فيها عقارب جہنم، اس میں بچھو ہیں. والسابع فيها سکن وفيها ابلیس مصفۃ بالحدید، اور 7ویں زمین کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس میں ابلیس ملعون جو ہے بندھا ہوا ہے زنجیروں سے. يدعو به ويدخل به فإذا أراد الله أن يتركه لما شاء أتركه، جب اللہ چاہے اس کو چھوڑ دے، جب اللہ چاہے بند فرما دے. لیکن یہ بھی روایت بالکل ناقابل اعتبار ہے. وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر. وقال الحافظ ابو يعلى في مسنده حدثنا ابو موسى الحربي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الانصاري قال نعم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك.
فأقبلنا راجعين في حر شديد ونحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين قال وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم ثم قال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں یہ روایت نقل کی. حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا غزوہ تبوک کے موقع پر. ہم جب واپس آ رہے تھے راجعین فی حر شدید، سخت گرمی کا موسم تھا. فنحن متفرقون، اب سب الگ الگ تھا، کوئی 2 آدمی، کوئی 3 آدمی، کوئی 4 آدمی، اس طرح ٹولی ٹولی بن کے سفر کر رہے تھے، شدید گرمی. اور میں سب سے پہلے لشکر میں تھا. ایک آدمی ہمیں ملا، اس نے سلام کیا، پھر پوچھا ایکم محمد ومضى اصحابی ووقفت معه. اس نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی تو چلے گئے، میں ٹھہر گیا اس کے ساتھ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْبَلَ فِي وسط الْعَسْكَرِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرٍ مُكَنَّعٌ بِثَوْبِهِ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الشَّمْسِ. اب حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے درمیان میں آ رہے ہیں، سرخ اونٹ پہ سوار ہیں، اور آپ نے سورج سے بچنے کے لیے اپنے سر مبارک پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے. فقلت أيها السائل هذا رسول الله قد أتاك. میں نے اس سے پوچھا کہ پوچھنے والے یہ محمد مصطفیٰ ہیں. فقال أيهم؟ فقلت صاحب البکر الأحمر. اس نے کہا میں نے کہا جو سرخ اونٹ پہ ہیں. فدنا منه فأخذ بختام راحلته وقف عليه رسول الله وقال أنت محمد. اس نے جا کے حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور پوچھا کہ کیا آپ محمد مصطفیٰ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نعم ہاں میں ہوں. قال انی اريد ان اسالك عن خصال لا يعلمهن احد من اهل الارض الا رجل او رجلان. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کی زمین میں 1 یا 2 آدمی ہوں گے جو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل اما شئت. حضور نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدان النبی، کیا اللہ کے نبی نیند کرتی ہیں؟ وقال رسول اللہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے پیغمبر نیند کرتی ہیں، ان کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی. ان کا دل جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ صفت دی ہے کہ آپ کا دل مبارک جو ہے وہ نہیں سوتا بلکہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں. قال صدقتا. اس نے کہا حضور یہ آپ نے سچ فرمایا. ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من این یشبہ الولد اباہ وامہ. اس نے کہا حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ جو ہے کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق وأي الماءین غلب على الآخر نزع الولد. حضور پاک نے فرمایا کہ پوچھنے والے اللہ نے جو مرد کا مادہ منویہ بنایا ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی جو ہے وہ پیلا اور پتلا ہوتا ہے. تو جو پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کی شکل پہ چلا جاتا ہے. کبھی مرد کا پانی غالب آ گیا، کبھی ماں کا پانی غالب آ گیا. وقال صدقتا. اس نے کہا آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه. اس نے کہا اچھا حضور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک جب بچے کو پیدا کرتے ہیں تو بچے کے اعضاء جو ہیں مرد کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے اور عورت کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے؟ وقال للرجل العظام والعروق والعصب. حضور نے فرمایا اللہ مرد کے پانی سے بچے کی ہڈیاں بناتے ہیں، اس کے عروق بناتے ہیں، اس کے پٹھے بناتے ہیں.
وَلِلْمَرْأَةِ اللَّحْمَ وَالدَّمَّ وَالشَّعْرَ، اور پانی عورت کا جو ہے اس سے گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، بال بنتے ہیں۔ قال صدقت، اس نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا۔ ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت هذه یعنی الارض، اس نے کہا حضور یہ بتلائیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق، اللہ کی مخلوق۔ فقال فما تحتهم، ان کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ارض۔ قال فما تحت الارض؟ قال الماء، حضور نے فرمایا پھر زمین کے نیچے پانی ہے۔ قال فما تحت الماء، پھر پانی کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ظلمت، اندھیری ہے۔ قال فما تحت الظلمت، اس اندھیری کے نیچے کیا؟ فرمایا الہوا، اس کے نیچے ہوا ہے۔ قال فما تحت الہوا؟ قال الصرا۔ قال فما تحت الصرا؟ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکاء وقال انقطع علم الخلق عند علم الخالق ایها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۔ اس نے پوچھا کہ حضور پھر تحت الصرا کے نیچے کیا ہے؟ حضور کے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اب اللہ کی مخلوق کا علم ختم ہو گیا، آگے اللہ جانتے ہیں کہ کیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ایھا السائل، پوچھنے والے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مجھے بھی اس کے بارے میں تم سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یہاں آ کر اللہ کی مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو مغیبات ہیں وہ اللہ کا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے فرمایا اب عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہر چیزوں کے جاننے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اللہ جتنا علم عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک اطلاع نہ دے تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، اللہ نے فرمایا میرے بندے اعلان کر دو کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ ہاں اللہ جتنا چاہتے ہیں اپنے انبیاء کو بتلا دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو بتلا دیتے ہیں، القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے، وحی کے ذریعے، لیکن جو اللہ نہ بتلائے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا بکانا صدقتا، اس نے کہا کہ حضور آپ سچ کہتے ہیں، اشہد انک رسول اللہ، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس هل تدرون من ھذا، حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے۔ قال ھذا جبریل، یہ جبریل تھا انسانوں کی شکل میں، لیکن یہ روایت بھی غریب ہے۔ ھذا حدیث غریب جدا وسیاق عجیب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن ھذا فقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوي شيئا، اس روایت کو بیان کرنے والے قاسم ابن عبد الرحمن ہے، وہ کچھ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فضعفه ابو حاتم الرازي وقال ابن عدي لا يعرف، قلت وقد خرج في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث وقد يحتمل انه تعمد ذلك وادخل عليه فيه والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جانے یا تو اس کو حافظے نے کام نہیں کیا کہ کئی حدیثوں کو اس میں ایک دوسرے میں ملا دیا، کئی باتوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا۔ حدیث جبریل جو ہے وہ الگ ہے، جو صحیح روایت میں ہے کہ جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے اور حضور سے پوچھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، تو وہ جبریل تھے۔ حضرت ہمیں پتہ ہے پوچھنے والا کون تھا؟ صحابہ نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے تھا، جبریل تھا، اسی لیے آیا انسانوں کی شکل میں تاکہ سائل بنے اور میں جواب دوں اور تم دین سیکھو، اس لیے وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اسے یا تو حدیث میں حدیث ملا دی ہے یا باتوں میں باتیں اسے مل گئی ہیں حافظے کی کمزوری سے، بہرحال اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اب اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ نے فرمایا چاہے تم زور سے بات کرو یا آہستہ کرو وہ سب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو سر اور اخفا میں فرق ہے. سر مانا چھپا ہوا، اخفا مانا چھپا ہوا، لیکن علماء نے فرمایا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے. سر وہ ہے جو بات تم نے دل میں چھپائی ہوئی ہے، ظاہر نہیں کی لیکن تمہارے دل میں وہ ہے چھپی ہوئی، یہ سر ہے. اخفا مانا ابھی تمہارے دل میں آئی ہی نہیں لیکن آئندہ آئے گی. تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. جو تم نے چھپائی ہوئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو آئندہ تمہارے دل میں خیالات آئیں گے وہ اس کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے نے دل میں تو رکھی ہوئی ہیں لیکن ابھی زبان پہ نہیں لایا، تو جو زبان پہ لاؤ اس کو بھی جانتے ہیں، جو دل میں رکھو اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ تم دل میں لاؤ گے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ابھی تمہارے دل میں آئی نہیں وہ تو اخفا ہے نا، لیکن اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. قیامت تک کے لیے جو آنے والا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کے بعد حکم دیا اکتب، لکھو. کیا لکھوں؟ مولا فرمایا ما کانا، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو، وما یکون، جو ہوگا وہ بھی لکھو، وما هو کائن الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھو. لیکن بات یاد رکھو، بہت سارے لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں، اور جی اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے چوری کرنی ہے، اس نے زنا کرنا ہے، تو جب اللہ نے لکھا ہے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اللہ کے لکھے میں پکڑے گئے نا. تو یہ بات بے وقوفی والی بات ہے. یعنی اللہ نعوذ باللہ ہم سے زبردستی چوری بھی کرواتے ہیں، پھر سزا بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ چوری حرام ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا حرام ہے. معنی لکھنے کا یہ ہے کہ اللہ کا کمال علم ہے کہ ابھی بندہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کے علم میں ہے کہ میرا فلاں بندہ جو پیدا ہوگا نا وہ سعید ہوگا، شقی ہوگا، مومن ہوگا، کافر ہوگا، شرابی ہوگا، صالح ہوگا، ابرار ہوگا. جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کرنا اس نے ہے. چونکہ اللہ جانتے ہیں تو پہلے لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مجبور کیا کہ تم کرو، یہ معنی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ پہ راضی نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کفر پہ راضی نہیں ہوتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کر دیا، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. اب تم ان میں مومن بنتے ہو، تم کافر بنتے ہو، بنتے تم اپنے اختیار سے ہو. اسی پہ سزا ملتی ہے، اسی پہ جزا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں جبر کرتے ہیں. یہ تو ہے کہ چونکہ اس کے علم میں ہے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے، تو جو میں نے ابھی کیا بھی نہیں وہ تو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھ دیا. لکھے کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ اگر آگے استعمال کریں گے تو ہم اسی پہ پکڑے جائیں گے، ورنہ اگر ہمارا کوئی اختیار نہ ہو تو پھر سزا کا کیا معنی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى. کہ یہ قرآن اس ذات نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، جس کی صفت علو ہے، اور وہ ذات جو سب چھپی ہوئی اور آنے والی باتیں بھی جانتی ہیں. جیسے فرمایا قل انزلہ الذی، یہ قرآن کس نے اتارا؟ یعلم السر فی السماوات والارض، جو ہر چیز آسمانوں اور زمین میں چھپی ان کے جاننے والے. انہ کان غفورا رحیما. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس یعلم السر واخفى. قال السر ما اسره ابن آدم فی نفسی. سر کا معنی جو آدم کے بیٹے نے یعنی انسان نے چھپایا ہے. فاخفى اي ما اخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل ان يعلمه. یعنی اخفى کا معنی یہ ہے کہ جو ابن آدم کو بھی پتہ نہیں ہے،
کہ آگے میں نے جو کرنا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. فاللہ یعلم ذلک کلہ فعلمہ فیما مضی من ذلک فما بقی علم واحد. جو گزر چکا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ کے لیے سب برابر ہیں, سب جانتے ہیں. یعنی جو گزر چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو آئندہ آنے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. وجمیع الخلائق فی ذلک عندہ بنفس واحدہ. اور تمام مخلوق ایسی ہے جیسے ایک بندہ, یعنی ساری مخلوق کا علم ایسے ہے جیسے ایک کا علم. اللہ کا علم جو ہے محیط ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اللہ نے فرمایا تمہارا پیدا کرنا ہے, تمہارا دوبارہ اٹھانا ایسے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا. ایک بندے کا پیدا کرنا اور ساری مخلوق کا پیدا کرنا میرے لیے برابر ہے. ایک بندے کو اٹھانا یا ساری مخلوق کو اٹھانا برابر ہے. وقال الضحاك يعلم السر واخفى قال السر ما تحدث به نفسك واخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. انہوں نے فرمایا سر وہ ہے جو تم نے اندر چھپایا ہے, لیکن اخفا وہ ہے جو ابھی تیرے اندر بھی نہیں آیا. اسی لیے لکھتے ہیں نا تاریخ میں ایک عجیب واقعہ آیا ہے کہ حجاج بن یوسف جو گزرا ہے اس کے پاس ایک علم نجوم جاننے والا آ گیا. علم جفر اور نجوم اور ان کا بڑا ماہر جو تھا وہ آیا تو حجاج کو کہنے لگا جی آپ اس سے جو پوچھیں گے میں بتا دوں گا. تو حجاج نے چپ کر کے کچھ کنکریاں ہاتھ میں لی, کہا بتاؤ کتنی. اس نے کہا جی مثلاً 20 ہیں. کھولا تو 20 بتا دیے. حجاج پھر اندر گیا کمرے میں, جا کے پھر کچھ لے آیا اور نے کہا اب بتاؤ کتنی ہیں. اس نے کہا 30 ہیں. کھولی تو 30. تیسری دفعہ حجاج اندر گیا اور پھر اپنے ہاتھ میں لے آیا, پوچھا اب بتاؤ. انہوں نے کہا اب میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کیا وجہ, ابھی 2 دفعہ تو تم نے بتا دیا ہے اور صحیح بتایا ہے, اب تیسری دفعہ تم کہتے ہو کہ میں نہیں بتا سکتا, اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا پہلے آپ جب لاتے تھے تو خود گن کے لاتے تھے, اب تیسری دفعہ آپ بھی بغیر گنے ہوئے لائے. جب آپ کو علم نہیں تو میں کیسے بتاؤں. میں تو آپ کا علم چراتا ہوں نا, اب علم ذریعے سے جو آپ کے معلومات میں ہے میں اس کو چوری کرتا ہوں. جب آپ کو علم نہیں تو میں کیا چراؤں. یہ تو اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا. تو وہاں اگر پھر اس کا علم جو ہے جواب دے گیا. ویسے بھی علم نجوم ہے یا جفر ہے یا رمل ہے, یاد رکھو یہ سب علوم باطلہ ہیں. یہ سب علوم جو ہیں ان پر عقیدہ رکھنا کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان کے پاس جائے اور ان سے غیب کی قصے کہانیاں پوچھے اور پھر اس پہ تصدیق کرے وہ کافر ہو جاتا. وقال سعید بن جبیر انت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا. انہوں نے فرمایا جو کچھ تم نے آج کرنا ہے وہ تو تم چھپا رکھ سکتے ہو کہ جی میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. جو کل کرنا ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. واللہ یعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. جو تم نے آج چھپایا وہ جانتے ہیں اور جو کل چھپاؤ گے وہ بھی جانتے ہیں. وقال مجاہد واخفا, اخفا مانے وسوسہ, یعنی جو وسوسہ بھی تیرے دل میں گزرے اللہ وہ بھی جانتے. وقال ايضا هو وسعيد بن جبير واخفى ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. کہ جو تم نے آئندہ کرنا ہے ابھی تیرے دل میں خیال ہی نہیں آیا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الاسماء الا هو له الاسماء الحسنى اي الذي انزل عليك القرآن. جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو ذو الاسماء الحسنى والصفات العلی. کہ اس کے اللہ کے بڑے مقدس نام ہیں, بڑی بلند صفتیں ہیں. وقد تقدم بیان الاحادیث الواردۃ بالاسماء الحسنى فی اواخر سورۃ الاعراف وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسماء حسنہ کے بارے میں
جو مفصل بحث ہے وہ میں سورۃ اعراف میں کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ کہتے جی کہ حدیث نبوی کے مطابق امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں، جس میں حضور نے نماز سکھلائی ہے کہ امام کیا کرے، مقتدی کیا کرے۔ یہ ہے تعلیم صلاۃ، جس میں نماز پڑھنا حضور سکھلا رہے ہیں کہ بھائی امام کیا کرے گا تم کیا کرو۔ تو وہاں حضور کا ارشاد ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ وہی حضور نے فرمایا جب امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، اور جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو باقاعدہ تعلیم دی ہے کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کو اور دیگر احادیث کے ذریعے وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اب پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کا اور ہمارے دل میں کام تقسیم کر دیا ہے کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کیا کہو ربنا لک الحمد، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تم کیا کہو آمین۔ تو اللہ کے نبی نے جب تقسیم کر دیا ہے تو اس لیے ان کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کی قرات نہ سنے تو پھر پڑھ لے۔ کہتے جی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علماء جنت میں جائیں گے، تو آپ ضرور جہنم بھیجنا چاہتے ہیں ان کو؟ نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی علماء کے جنت جانے سے؟ دعا کرو اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ ہم تو تمہارے لیے بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بس کیا عقل لڑانا ہے۔ وہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے ایک حدیث پڑھی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر دین میں اضافہ کیا تو پھر وہ عالم کہاں رہا؟ جو دین میں اضافہ کرے تو گمراہ ہو گیا، عالم کہاں رہا ہو؟ اتنا عقل بھی نہیں ہے تو بھئی جس نے دین میں اضافہ کیا، دین میں حذف کیا، دین کو بدل ڈالا، وہ تو کافر ہو گیا، عالم کہاں رہا وہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ تھوڑا سا عقل بھی استعمال کیا کرو۔ ایک آدمی جب دین میں اضافہ کر دے نعوذ باللہ وہ یا بدعتی ہوگا یا کافر ہوگا۔ کہتے جی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو افضل یہ ہے کہ سورج کے بعد کرے، قرآن پڑھتا رہے، جتنے سجدے ہو جائیں بعد میں کر لے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوات الاسباب ہے، سبب ہے نا کہ قرآن پڑھ رہا تھا تو سجدے کی آیت آ گئی تو لہٰذا سجدہ کر لے۔ یہ اعلیٰ اولیٰ کے جھگڑے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بلا وجہ اپنے سر نہ کھپایا کریں، نہ پریشان ہوا کریں۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا ہے تم انہی کو عذاب بنانا چاہتے ہو۔ دیکھو نا جی، احادیث مبارک میں وسعت ہے، مجتہدین کے اجتہاد مختلف ہیں، کسی مجتہد کے قول پہ عمل ہم نے کر لیا الحمدللہ ہو گیا، اللہ کے شکر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے دوران طواف مکمل کر لیا، صفا مروہ بھی مکمل کر لی، لیکن 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے
سر مڈا دیا، بال کٹا دیے، احرام کھول دیا، بعد میں یاد آیا، جب یاد آئے 2 رکعت پڑھ لے، کوئی بات نہیں، چاہے 1 مہینہ بعد یاد آئے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ اب عمرے پہ آئے ہیں، اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، مدینہ شریف جاؤ، جب آؤ عمرہ کرو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہو، جہرانہ سے بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہو، عرفات میں سے بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہو، یعنی حد حرم سے باہر نکل جاؤ، احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرو۔ لیکن سب ائمہ کے نزدیک مکے میں رہنے والے کے لیے چاہے عمرے والا ہے یا کوئی ہے، طواف کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ مثلاً کل کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، ان کو لینے کے لیے وہ جدہ جاتا ہے، تو کیا جدے سے دوبارہ اس کو عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر عمرہ کرنا چاہے تو اچھی بات، لیکن نہ کرے تو دم نہیں پڑے گا۔ ایک عورت نے بال نہیں کٹوائے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا دوڑ لیا، بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا۔ عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے جو کھول دیا؟ نہیں، ذرا بتائیں نا، عورت نے کون سا احرام باندھا ہوا ہے؟ وہ جو رومال باندھتی ہے، یہ تو کوئی احرام نہیں، یہ تو خود باندھتے ہیں بھی بال نہ کھلیں، بال نہ گریں، کسی کو نظر نہ آئے، بس احرام تو کوئی نہیں۔ اچھا، بہرحال احرام دوسرے دن بال کٹائے، اس درمیان میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو ٹھیک، کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر اس درمیان میں مثلا میاں بیوی آپس میں لیٹ گئے تو پھر تو دم پڑ گئی، کیونکہ ابھی اس نے بال نہیں کٹوائے، وہ احرام میں تھی۔ یا اس دوران میں اس نے خوشبو والا صابن استعمال کیا، غسل کیا، خوشبو والے عطر لگائے، پرفیوم چھڑکے، دم پڑ گئی، کیونکہ ابھی بال نہیں کٹائے، وہ احرام سے نکلی نہیں۔ اگر کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا، عمرے کے ارکان پورے کرنے کے بعد اپنے سر کے چند بال کاٹ دیے، احرام کھول دیا، غسل کیا، میرے اوپر کوئی جرمانہ؟ ہاں جی بالکل، ایک بکری بطور دم پڑ گئی، چند بال کاٹنے سے تم عورت ہو۔ مرد کے لیے سارے سر پہ اس طرح پھروانا ضروری ہے، اگر اس طرح نہ پھروائے، بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ مثلاً بال اتنے ہیں تو اتنا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائے، تب جا کے وہ احرام سے نکلے گا۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ ایک عورت کے سے دوسری شادی کی، پھر اس شادی کی، اس نے تیسری شادی، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ لگا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں میرا بھائی، اللہ قبول کرے۔ صرف اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر سفر میں ہے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لے، مغرب اور عشاء کو جمع کر لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ایک حدیث ہے اور وہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، اور کہ حضور نے دونوں نمازیں جمع نہیں کی مگر عرفات میں یا مزدلفہ میں، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی جگہ دو نمازیں جمع نہیں کر سکتا۔ اگر جمع کرنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے
کہ ظہر کی نماز کو دیر کر دو، مؤخر کر دو. مثلا اب دیکھو نا، آج کل عصر کی اذان ہوتی ہے 3:40 پہ، آپ 3 بجے ظہر پڑھ لیں، اور جب ظہر سے فارغ ہوں گے تو 4-5 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، آپ عصر پڑھ لیں. تو آپ نے ظہر آخر وقت میں پڑھ لی اور عصر اول وقت میں پڑھ لی. دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی رہی اور جمع بھی ہو گئی. تو اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں. ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں. تو جب ایک نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تو ہم کیسے پڑھیں؟ یعنی جیسے عرفات ہے 9 ذی الحجہ کو، اگر آپ کل پہ چلے جائیں اور میں 4 مہینے پہلے ہوا ہوں تو جب وقت ہی نہیں آیا وہ کہتے حج کیسے ہوگا؟ جب رمضان داخل ہی نہ ہو تو روزہ کیسے ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں جب اس نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تو ہم وہ نماز کیسے پڑھ لیں؟ تو اس لیے امام صاحب جو ہیں وہ جمع سوری کے قائل ہیں، اور باقی ائمہ جو ہیں وہ چونکہ حدیث میں لفظ جمع بین الظہر والعصر اس سے قائل ہیں کہ بھئی ظہر کے ساتھ عصر ملا لو اور مغرب کے ساتھ عشاء میں. تم نے پڑھ لی ہے، اللہ قبول کرے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو ہر سطر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یہ بدعت ہے. ہاتھ پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی کہ میں نے احرام کی چادریں باندھی ہوئی تھیں لیکن وہ احرام کی چادریں میرے پاؤں کے نیچے آئی تو اس کے کچھ دھاگے جو تھے کپڑے کے ٹوٹ گئے. کوئی بات نہیں، سارے کپڑا ٹوٹ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھو جی، حاجی فکر کرے تو احرام کی چادر کے دھاگے کا بھی فکر ہے، اور نہ فکر کرے تو لوگوں کے بچے اغوا کر کے لے جاتا ہے کہ 10 لاکھ دو بچہ لے جاؤ. یعنی انسان جب حیوان بنتا ہے نا تو نعوذ باللہ حیوان خصیص سے بھی نیچے گر جاتا ہے. آپ طواف اپنے لیے کریں، دوسرے کے لیے دعا کریں. ابو طالب نبوت کے کتنا عرصہ بعد ایمان لیا، وہ ایمان لائے نہیں. کتنے عرصے کی کیا بات، وہ تو ایمان نہیں لائے. اگر عشاء کی نماز پتہ نہیں پڑھی جائے، وتر بھی پڑھے جائیں، ہاں جی وتر بھی پڑھے جائیں، آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعا کیا کریں. آج کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تکلیف ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی. بس وہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ زمزم سے ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمارے پاس ہے کیا بھائی؟ یہی آپ کی دعائیں تو ہیں. کہتے جی کہ بریلوی اور دیوبندی کے امام الگ الگ ہیں. مجھے کیا پتا جی، مجھے کیا پتا. آپ ان کو جا کے ملیں، دونوں سے جا کے پوچھ لیں. کہتے جی حضور نے جہاد کا حکم دیا ہے لیکن آج کل نہیں کرنے دیتے. حکم جو دیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی شرط بھی ہے کہ آج سے حکم دیا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے جہاد شروع کر دے؟ حضور نے جو جہاد کا حکم دیا تو یا حضور خود جاتے تھے جہاد پہ پھر صحابہ جہاد کرتے، یا حضور امیر بنا کے حکم دیتے تھے، سریہ بھیجتے تھے کہ اب جاؤ جہاد کرو. اور جہاد سے پہلے حضور سارے شرائط کافروں سے طے کرتے تھے کہ یا اسلام لے آؤ یا جزیہ ادا کرو یا اس کے بعد تم سے جہاد ہوگا. تو یہ کہاں لکھا ہے حضور نے کہ ہر بندہ اٹھ کے جہاد شروع کر دے؟ اللہ کے بندو، جہاد اور فساد میں فرق کرو. دیکھو نا جی، اب حالات اسلام میں اگر عورت یا مرد زنا کرے اس کی ایک سزا ہے. اب ہر آدمی اٹھ کے کاروباری شروع کر دے تو نتیجہ
دیکھ رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اسلام نہیں اجازت دیتا ہے کہ بھئی ہر بندہ جو ہے اٹھ کے اور اس طرح مجھے بتائیں مثلاً ٹھنڈے دل سے کہ چلو ہمارے چند نوجوان جوش میں آ جائیں, کو 5 یا 10 یا 15 یا 200 یا 2000 کافر مر جائے تو کیا خیال ہے؟ بس کفر مٹ جائے گا؟ ہاں, کیا خیال ہے آپ؟ اگر اس طرح مٹتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو, کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو ان ہتھیاروں سے کرنا ہوگا جو دشمن کے پاس ہے. کیا مانا؟ حضور کے زمانے میں اونٹوں سے, گھوڑوں پہ, تلواروں سے, نیزے سے, تیروں سے جہاد ہوتا. اب اگر کوئی آدمی تیر لے کے آج کھڑا ہو کہ جی حضور نے تو تیر سے جہاد کیا ہے, تو یہ غلط بات. آج کا جہاد ہوگا علم سے. علم تم پڑھتے نہیں ہو, جہاد کس بات کا کرو گے؟ آج کا جہاد ہے ٹیکنالوجی سے, آج کا جہاد ہے جدید سائنسی معلومات اور اس پر دسترس حاصل کرنے سے. ورنہ جب وہ تم حاصل نہ کرو تو ویسے مجھے عجیب لگتا ہے کس منہ سے لوگ کہتے ہیں تم کوکا کولا, پیپسی کولا کافروں کا پیتے ہو, برگر ان کا کھاتے ہو, پیزا ان کا کھاتے ہو, میکڈونلڈ سے جا کے چیزیں ان کی خریدتے ہو, قلم ان کے استعمال کرتے ہو, ہوائی جہاز ان کے استعمال کرتے ہو, کاریں ان کی استعمال کرتے ہو, تم تمام علم ان کا, اور لڑتے بھی ان سے. کس بات سے لڑتے ہو؟ لڑنا ہے علم حاصل کرو. علم علم اقرا اقرا, پہلا حکم یہ ملا پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. جب تم علم میں ان کے مقابلے پہ آ جاؤ. دیکھو نا, جب یورپ بالکل جہالت میں پڑا تھا, مسلمان علم میں تھے تو ساری دنیا پہ اسلام کی حکومت. پھر جناب اسپانیہ میں, غرناطہ میں یورپ نے تمہارے سارے علم کو حاصل کر لیا اور تمہیں ختم کر دیا. تم نے علم چھوڑ دیا, اللہ نے ذلیل کر دیا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر. یہ فساد, دہشت گردی, بم رکھ دو, مسلمانوں کو مار دو, بس میں لوگوں کو مار دو, سکولوں میں جا کے بچوں کو مار دو. یہ کیا ہے؟ کون سا جہاد ہے؟ خدا کا خوف کرو. یہ کون سا جہاد ہے؟ چاہے میں کہتا ہوں کافر مرے کوئی مرے, بچہ تو بچہ ہے نا. بچے تو سانپ کے بھی بچے ہوتے ہیں یار. اولاد تو سب کی اولاد ہوتی ہے, بیٹیاں تو سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں, بچیاں تو سب کی بچیاں. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو کہ وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں دیکھو مسلمان, یہ دیکھو مسلمان, یہ دیکھو مسلمان. مانا اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے, بس دعا کرو. آیا تھا حج پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. یہ تو اجازت کی بات ہے, اگر قانون میں اجازت مل جائے رہ جاؤ, ورنہ میرا مشورہ ہے آرام سے جاؤ. نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو, نہ اپنے ملک کو بدنام کرو. اللہ توفیق دے گا تو پھر حج پہ آ جاؤ. اور لوگ ہمارے حضرت بی بی عائشہ کو گالی دیں یا بی بی عائشہ پہ تہمت لگائیں, وہ کافر ہیں. بی بی عائشہ کی برات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. جو اس کا منکر ہے قرآن کا وہ کافر ہے, کوئی بھی ہو. اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. جھگڑا اس بات میں ہے کہ کافر تو ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا کہ ڈنڈا لے کے بھاگ پڑو. کافر بھی رہیں گے, مسلمان بھی رہیں گے. حضور کے زمانے میں بھی کافر تھے, مشرک تھے, یہودی تھے, نصارہ تھے. قیامت تک اسی طرح یہ چلے جائیں گے. فساد سے بچو. باقی جو قرآن کا منکر ہے, جو اللہ کے فرمان کا منکر ہے, اس کے کفر میں شک ہے. کہتے جی کہ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھنے کا ارادہ کر لیا,
ٹیکسی ڈرائیور سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں میقات لے جائے، وہ ہمیں نہیں لے گیا. ہم نے مکے سے 100 کلومیٹر پہ آگے احرام باندھا، اب تو دم پڑ گیا حضرت. یہ تمہاری ذمہ داری تھی، ٹیکسی ڈرائیور کا کیا ہے؟ تم مدینے سے احرام باندھ کے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نیت کر رہے تھے، نہ روکے گاڑی. بھائی تم نے 2-4